وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اردو کانفرنس میں اظہار خیال نہیں ہے تو سٹیمپ لگا دیا ہر چیز پہ. خیر، میں آپ سب کو حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں آرٹس کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ پروگرام ہمارے صوبے سندھ میں کیا. اور سندھ سے بہتر جگہ پاکستان میں کیا، میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا صوبہ صوفیوں کا صوبہ کہلاتا ہے. یہ ہمارا صوبہ باب الاسلام بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اس ریجن میں سندھ سے ہی آیا. اور ایک اور فخر ہمیں حاصل ہے کہ یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے، اور سندھ اسمبلی نے ہی سب سے پہلے، سندھ کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک ہمیں ملا. اس وقت بھی کافی شاہ تھے اسمبلی میں ویسے. اور میں نے انور بھائی سے کہا تھا جب بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اسلام آباد جائیں گے مرنے نہیں مارنے. میں نے کہا یہ مروانے کی بات کر رہے ہیں دوبارہ. تو لیکن ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے، ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے. اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں. ہم چاہے جتنا بھی، آج کل ہم بات کی تھی، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں. ثقافت کی بات آتی ہے تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہوں. لیکن میں ضرور آپ سارے مؤذین اور ایک اوپینین میکرز میں کہوں کہ ادھر میرے سامنے بیٹھے ہیں. احمد شاہ نے بتایا 14-15 سال سے یہاں پہ آرٹس کونسل پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی، ویسے تو ہم نے کل اپنی 55ویں سالگرہ منائی ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ ہم پچھلے 14-15 سال سے کم از کم اس صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کر کے حکومت میں ہیں. اور میں ضرور آپ اوپینین میکرز کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ اس صوبے کو یہ حاصل ہے اعزاز کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام یہاں سے پھیلا، پاکستان کی قرارداد ہم نے پاس کی. صوبے میں پچھلے 15 سال میں بھی ہم نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ باقی صوبوں میں ابھی نہیں ہوئے. اور میں تھوڑے سے حکومت کی بات کرنا چاہتا ہوں اپارٹ فرام کہ جی جو ویسے میں شکر گزار ہوں انور مقصود صاحب کا کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہماری حکومت کو کہ پچھلے 15 سال میں آرٹس کونسل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک کلچرل سینٹر پاکستان کا بن گیا ہے. اس میں حکومت سندھ کی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے جتنی آپ سب کی ہے اس کے اندر. اور وہ وجہ یہی ہے، میں بتاؤں، ہمارے شہید بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ثقافت کی منسٹری پہلے انہوں نے ہی پاکستان میں شروع کی تھی. تو ہم کیسے ان چیزوں کو چھوڑ سکتے؟ چاہے میں بڑا بدذوق ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن وہ چیزیں کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں، میں 1-2 چیزوں پہ صرف ٹچ کروں گا. ہمارے صوبے میں، اور آج سے کوئی 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد فیبری میں، فرسٹ ویک آف فیبری میں ہم انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ہیلتھ میں میں صرف ایک آپ کو دوں گا کہ کینسر کے علاج کے لیے موسٹ ماڈرن ریڈیشن فیسلٹی، سائبر نائف کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی بڑے بڑے اسپتال ہیں، لیکن وہ صرف جنا اسپتال میں ہے. 2 مشینیں سندھ حکومت اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈونرز ہیں وہ ہیں. اور دنیا میں جہاں تک مجھے یاد ہے 27 ملک ہیں جن کے پاس یہ اکوپمنٹ ہے. پاکستان میں صرف سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ہے.
पब्लिक सेक्टर में, और दुनिया में कहीं पे भी ये मुफ्त नहीं है। यहाँ पे ये मुफ्त दिया जाता है, इलाज किया जाता है, और इस इलाज की कॉस्ट, ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है आजकल $60,000 से $1,20,000 तक वेरी करती है। तो आप, और ये सारे की सारी सिंध हुकूमत, बातें तो बहुत होती है, हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हमने बहुत सारी चीजें नहीं की हैं, ट्रांसपोर्ट चला दी है मजहर भाई थोड़ी बहुत मेरी जब भी बात होती है तो लेकिन कुछ जो किया है बता दें। मैं, ये वाहिद सूबा है जिसने दरियाए सिंध पे एक नहीं 2 ब्रिजेस सूबे ने बनाई हैं, किसी और सूबे ने नहीं बनाई, फेडरल गवर्नमेंट बनाती रही है। ये वाहिद सूबा है जहां पे सूबाई हुकूमत ने थरपारकर में, इस्लाम कोर्ट में एयरपोर्ट बनाया है, नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है हर जगह पे। ये वाहिद सूबा है जहां पे हमने एक ट्रांसमिशन कंपनी, हमें मसले हो गए थे, आजकल भी होते रहते हैं, वफाक, हमारा मुल्क इतना मैच्योर नहीं हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन चलो अच्छा है कि कुछ सालों से ऐसा होता है कि सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होती है, वफाक में किसी और की होती है। हमें आइन के जरिए साथ मिलके और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा सा फर्क, मैं कहता हूं ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आइन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो, ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। तो खैर, वाहिद सूबा है जो ट्रांसमिशन कंपनी जिसने बनाई, और इसी वजह से ये सूबा हमेशा नजरों में भी होता है, इसलिए कि हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नए नए एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, और हमारा सूबा इस मुल्क की एनर्जी बास्केट है, थरपारकर का कोयला, जिससे हम, जो कोई नहीं मानता था आज से 10 साल पहले, इसी वक्त 10 साल पहले कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन हम तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम विंड एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ठीक है, सकाफती एरिया में तो हम थोड़ा, और उसमें भी सरदार शाह साहब, मेरे ख्याल है जितनी इवेंट्स सूबे सिंध में होते हैं और किसी सूबे में नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ विदाउट नोइंग के हो नहीं सकता, इसलिए कि जितने फोकस हम डालते हैं, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं तो आगे खुद कहते हैं मैं कल्चर मुझसे नहीं लेना, बाकी आपकी मर्जी, आप दे ना दे कोई चीज़, इसलिए कि एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस सूबे को हम और आगे ले जाएंगे, और इसी सूबे के जरिए, इस सूबे में काम करके हम पाकिस्तान को और आगे ले जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये हम करके दिखाएंगे। और ये थोड़ी सी पीपल्स पार्टी को, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे उनके नाना बहुत ही कम उम्र में फेडरल मिनिस्टर बन गए, ये उससे भी कम उम्र में फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बन गए, और पिछले 4-5 महीने में जो हम सालों, जब एक आइसोलेटेड मुल्क जिसको कोई बात करने के लिए जिससे तैयार नहीं था, ये हालत थी हमारी, उन्होंने हमारे जो अनफॉर्चुनेट, जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई थी, जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स थे इस साल, उसके बाद दुनिया को गैदर करके जो लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट, इधर आए हुए थे यूएन सेक्रेटरी जनरल, उनके सामने बात हुई सारी, मेरे सामने बात, फिर यूनाइटेड नेशंस में गए, उधर उन्होंने सारा मैनेज किया, फिर ये COP27 में जाके कल्मिनेट हुआ वो सारी चीज़ें। ये सारी एक ऐसे, और मैं ये बड़ा उससे कह सकता हूँ कि अगर कोई और फॉरेन मिनिस्टर होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता पाकिस्तान के लिए। हमने बड़े लोग देखे हैं पिछले दिनों में, बड़े एक्सपीरियंस्ड सो कॉल्ड लोग देखे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके और कुछ नहीं कर सके।
کہ میں زیادہ سیاست میں نہیں جاتا. میں نے کہا پھر بات بڑی ہو جائے گی, وہ کسی اور وقت کریں گے یا کسی وقت نجی آپ سے مذاکرات میں کریں گے. احمد شاہ صاحب نے ایک پروگرام بتایا 14-15 دسمبر یا جنوری گوادر سے شروع کریں گے. میں نے ان سے گوادر تک کا وعدہ کیا, میں انشاءاللہ ساتھ آپ کے آؤں گا, آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں ہاں بالکل بھائی, میں وہ آج کل چینی میں نے بند کی ہوئی ہے, اس لیے پری ڈائبیٹک ہو گیا ہوں تو اپنے حصے کی چینی بھی آپ کو تھوڑی تو نہیں. انشاءاللہ اچھا انیشیٹو ہے, اور اگین یہ صوبہ سندھ ہی ہوگا جو کہ پاکستان کو عالمی طور پہ ریپرزینٹ کرے گا, اور آرٹس کونسل کا یہ انیشیٹو ہے, اور حکومت سندھ بالکل اس میں آپ کے ساتھ ہوگی. اس پہ میں کر لوں گا. میری آج بھی بات ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹر, اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. اس کے میں ایک بار پہلے بھی فیضی رحمی کے لیے ایک اور پلان بنایا تھا ہم نے, اس کو میوزیم بنانے کے لیے. اس میں ایک ایشو تھا کہ جو اس کے اونرز ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کیا تھا, اس کا کوئی ایشو تھا نہیں ابھی, لیکن اس کی اچھا وہ مجھے جو پتا تھا, لیکن میں اس کو دیکھ کے ایک واقعی ایسی بلڈنگ شاندار کھڑی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے, اور آپ نے وہ احمد شاہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کام ایسے ہوتے زور سے تالیاں بجائی سارا کام ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ہم نے کیا ہے. خیر انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن میں وہی کہوں گا کہ اس بلڈنگ کو بالکل, اور میں یہ تو دل سے کہوں گا کہ آرٹس کونسل سے شاید کوئی اور بہتر ادارہ نہ ہو جو اس کو استعمال میں لا سکے اور صحیح کام کر سکے. لیکن ہم کے ایم سی اس لیے کہ اس کی اونرشپ ان کے پاس سے ضرور ان سے بات کرنی ہوگی اور کام کرنا ہوگا. تو آپ کا جو انیشیٹو ہے یہ ہم بالکل سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی جیسے اور بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں آپ کو, یہ بھی ایک کامیاب انیشیٹو ہوگا جو ہوگا. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. جیسے میں نے کہا, میں نے آتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک اور دعوت دی ہے کہ فلانی وقت پہ آ جائے گا. نہیں ووٹ ٹیکنگ نہیں, وہ ووٹ ٹیکنگ تو کر ہی لوں گا. نہیں گوادر نہیں, آپ نے دیکھے بھول گئے, نہیں کرتا. نیو یارک بھی نہیں, نیو یارک میں نہیں آ رہا, یہ بھول جاتے ہیں. آپ نے مجھے کہا تھا چپ چاپ سے ایک دن آ جائیے گا محفل مشاعرہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ٹائم نکال کے میں کچھ دیر اور آپ کے ساتھ بٹھاؤں تاکہ کچھ سیکھ لوں, اور اگلی دفعہ جب میں تقریر کروں تو کوئی ایسی تقریر کروں جس سے آپ سب محظوظ ہوں. آپ کا آرٹس کونسل کا بہت بہت شکریہ, اور ایک بار پھر میں جو پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے مندوبین آئے ہوئے ہیں اس عالمی اردو کانفرنس میں, ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ عالمی اردو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے.